حسن صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. جس طرح سے یہ بات کافی عرصے سے زیر گردش بھی رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بشریٰ بی بی کے زیر اثر ہیں اور جس طرح سے بشریٰ بی بی ان کا احکامات جاری کرتی رہی ہیں وہ اسی طرح ان احکامات کی تکمیل بھی کرتے رہے ہیں اور یقیناً بہت سے ان کے سابقہ جو ساتھی ہیں وہ یہ بھی الزامات لگاتے رہے ہیں. تو کیا واقعی کہیں نہ کہیں تو آج وہ باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈائری کے جو ڈاکومنٹس منظر عام پر آئے ہیں اس کا اگر فرانزک کر لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اور اگر یہ درست ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بنی گالا کا ایک قسم کا بلیک باکس ہے جو منظر عام پر آ گیا. اور اس بلیک باکس کو جس طرح کھولتے جائیں گے، جتنے ان کے نقطے آپس میں ملاتے جائیں گے تو خوفناک قسم کے وہی انکشافات انہی کے ساتھ جڑتے دکھائی دیتے ہیں جو ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت نے وفاق اور پنجاب میں کیا. میں ایک جو میں نے خود ایک چیز دیکھی، ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار تھے. سی ایم آفس میں ان سے ملنے گیا تو ان سے ٹائم شائم لیا اور ہم پوچھنے گئے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. کچھ تقرر تبادلے ہو رہے تھے اور کچھ ٹھیکوں کے معاملات تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کرپشن کی کہانیاں. صاف ظاہر ہے جب سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں کچھ ہمیں خبر ملتی ہے، ہم وہ خبر دیتے ہیں. ملاقات کے لیے میں جب وہاں پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے جیب میں انہوں نے فرنٹ جیب سے ایک کاغذ نکالا اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا. تو کبھی وہ اپنے وہ ویسٹ کوٹ کی سائیڈ والی پاکٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں تو میں نے وہ دیکھا کہ سی ایم صاحب یہ کیا ہے یہ پیپر پہ لکھا ہوا. کہتے نہیں کچھ نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے بیل دی اور ایک اپنے سٹاف کو بلایا اور کہا کہ یہ فلاں آفیسر کو فلاں تبادلہ کر دیں، فلاں آفیسر کا فلاں تبادلہ کر دیں، اور یہ جو صاحب ہیں یہ جب بھی ملنے آئے تو آپ نے مجھے ملاقات کروا دینی ہے. اور آپ نے ان کو 8 کلب نہیں لے کے جانا، 7 کلب جو کہ وزیر اعلیٰ کی ایک قسم کی رہائش گاہ ہوتی ہے اور وہاں پر وہ بہت اہم ملاقاتیں کرتے ہیں. اور گراؤنڈ میں آپ نے جو ہے باہر جو پارک لگا ہوا ہے گراؤنڈ ہے وہاں پر آپ نے کرسیاں لگا دینی. اور وہ پرچی پر جو لکھائی تھی لکھی گئی تھی تبادلے وہ تقریباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ سیم ٹو سیم تھی. جس نقطے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہی وہ لکھائی تھی، اس پرچی پر لکھی گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سرکار یہ کہاں سے آئی ہے پرچی؟ تو کہتے بات چھوڑیں، کسی نے جو ہے وہ کہیں سے کچھ کہا تو آپ کو پتا ہے پھر سب کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. میں نے کہا آپ نے اس کی ریپوٹیشن چیک کر لی ہے یہ جس فلاں آفیسر کو آپ لگانے چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بس چھوڑ دیں، ایسے ہی معاملہ چلا کرتے ہیں. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کہانیاں، اور پھر آپ ماضی میں چلے جائیں. آپ کو یاد نہیں کہ جہانگیر ترین کو کیسے پارٹی سے الگ کیا تھا اور کن بنیادوں پر جو ہے وہ الگ کیا تھا؟ جی. اور یہی تھا نا کہ کچھ سینئر سیاستدان اگر اس پارٹی میں رہیں گے تو وہ مشورے دیں گے اور وہ غلط مشورہ تو نہیں دے سکتے، وہ درست مشورہ دیں گے کہ آپ نے اس انداز سے چلنا ہے. تو آج جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے نہ اپنے عدلیہ کو چھوڑا، نہ اپنے فوج کے خلاف جو ہے وہ کمپین کرنے سے بچت کی، نہ آپ سیاست سے پیچھے ہٹی، حکومت کے خلاف آپ نے جو ہے وہ جو ڈائری سامنے آ رہی ہے یہ معاملات بنے. تو یعنی پھر آپ کو یاد ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ ایک ڈائریکشن دے رہی تھی کہ آپ کو یاد نہیں آج کل آپ کو یہ کمپین لانچ کرنی چاہیے. میں صرف حسن سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، آپ نے جو پہلی باتیں کی وہ تو بالکل درست ہیں، اور اس ڈائری کی حقیقت تک بھی پہنچنا چاہیے اور اس کے تمام انکشافات کو فورینزکس کے تھرو، قانون اور عدالت کے تھرو کسی پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے. لیکن اسی زمرے میں جو آپ دوسری بات کر گئے کہ وہ سینئر سیاستدانوں کی ساری ایڈوائس ٹھیک ہوتی تھی، اس پہ میں اگر آپ کی اجازت سے تھوڑا سا کچھ روشنی آپ سے پا سکوں کہ کیا آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ گئے وہ عمران خان صاحب کو جتنی ایڈوائس دیتے تھے وہ ٹھیک دیتے تھے؟ دیکھیں اور یہ اس کے اندر کسی طریقے اس میں کیسے فٹ ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف جس مقصد کو، جس ایم کو لے کر، جس ایجنڈے کو لے کر اقتدار میں آئی تھی، اور اس اقتدار میں لانے کے لیے جہانگیر ترین ہو اور دیگر سیاستدان ہو جن کو آپ نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا حکومت میں آنے کے بعد، اور پھر کس طرح کیا آپ کو یاد نہیں کہ کس طرح جہانگیر ترین صاحب خود بتا چکے کہ کس طرح مجھے کہا گیا کہ اس کو اچھا آپ وہ ہے میں فلان نہیں ہوں، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بہت ظلم ہوا، لیکن یہ ان کی ایڈوائس کی معرفت پہ ذرا تھوڑی گزارش کیجئے. دیکھیں مخالفت کی میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ ایک سینئر اور سنجیدہ سیاستدان ہے. جہانگیر ترین صاحب ہمیشہ خان صاحب کو پوزیٹیو مشورے دیتے کہ حکومت میں آپ کو سب کو لے کر چلنا ہے،
حکومت میں آپ کو ڈاکو چور کی طرف نہیں جانا. آپ پوچھ لیجئے ان سے. وہ میں خود کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں. خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی سیاستدان کہتے تھے جہانگیر ترین صاحب تو کسی کے خلاف ایکشن نہیں لینے دیتے. وہ کہتے ہیں آپ اس چیز کو چھوڑ کر ہمیں کام پر فوکس کرنا چاہیے. اور آپ کے خیال میں یہ حتمی طور پہ بہت اچھی ایڈوائس تھی کہ کسی کے خلاف ایکشن نہ لیں؟ دیکھیں جو قانون اور آئین کے مطابق یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے خلاف ایڈوائس نہ لیں. نہیں آپ کسی کے خلاف ایکشن ٹھیک ہے حسن صاحب بالکل آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. نظر انداز جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں آپ مخصوص جماعت کے مخصوص ایجنڈے کو آپ جو ہے اس کی ہائپ کریٹ کریں, چور ڈاکو کو ایک پوزیشن لیں اور آپ اس چیز کو عوامی مفاد کو چھوڑ دیں. 39 کے قریب پوائنٹس ہیں جو انہوں نے 100 پوائنٹ ایجنڈا آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان میں کیا تھا, کسی ایک پوائنٹ پر عمل درآمد ہوتا نہیں دکھائی دیا. بالکل کیونکہ جب آپ نے سینئر سٹیزن اپنے جو رہنما تھے ان کو نظر انداز کر دیا اور پھر جس طرح کے ڈائری کے احکامات آ رہے ہیں یہ احکامات چلیں گے تو اس طرح ملک چلا کرتے ہیں. یہ تو خود وہ اپنے جو حلف نامے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل حسن صاحب آپ کو کامنٹ آ چکا ہے.